امام زمانہ یہ جملہ کہتے ہیں وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ، جہاں پر پروردگار عالم اسوہ حسنہ کے طور پر رسول خدا کو متعارف کروا رہے ہیں، وہاں پر امام زمانہ جناب سیدہ کو متعارف کروا رہے ہیں اور یہ جملہ کہہ رہے ہیں ہمارے لیے بہترین اسوہ۔ امام زمانہ خود کوئی کم ذات نہیں ہے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں امام زمانہ؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس پربرکت ذات کی طرف لوگ متوجہ ہو جائیں۔ امام نے کوئی قید نہیں لگائی کہ جناب سیدہ اس پہلو میں میرے لیے اسوہ ہے، نہیں، کوئی بھی قید نہیں لگائی۔ ہر اعتبار سے اگر اٹھوں تو اٹھنے میں میرے لیے اسوہ ہے، اگر بیٹھوں تو بیٹھنے میں میرے لیے اسوہ ہے، اگر چلوں تو چلنے میں میرے لیے اسوہ ہے، اگر بولوں تو بولنے میں میرے لیے اسوہ ہے، اگر کھاؤں تو کھانے میں میرے لیے اسوہ ہے، اگر دین کا دفاع کروں تو دین کا دفاع کرنے میں میرے لیے اسوہ ہے، اگر امامت اور نظام ولایت کو اجرا کروں تو نظام ولایت کے اجرا میں میرے لیے اسوہ ہے۔ کوئی بھی پہلو امام زمانہ بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی بھی پہلو ایسا نہیں۔ امام زمانہ کون کہ جب حضرت خضر کسی نبی سے ملتے ہیں اور انہیں مژدہ دیتے ہیں اور انہیں بشارت دیتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ذات آئے گی جو تمہارے آرزوؤں کو معراج بخشے گی، تکمیل بخشے گی، تمہارے آرزوؤں کی تکمیل کرے گی، تو وہ تمام انبیاء حسرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کاش ہم ان کی زیارت کرتے۔ امام زمانہ کے لیے یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کو کہ جب آپ ان سے ملے تو ضرور ہمارے سلام ان تک پہنچا۔ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات اتنی بلند و بزرگ ہے کہ امام حسین سے بھی یہ روایت موجود ہے، امام صادق سے بھی یہ روایت موجود ہے، فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر ہم اپنی زندگی ان کے زمانے میں پاتے تو پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دیتے۔ ایک گزارش ہے، اگر پیچھے والے دوستان تھوڑا قریب آ جائیں اور میرے ساتھ مل کر موبائل کی طرف دیکھنے کے بجائے اگر میری طرف دیکھیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں۔ مقام و عظمت امام زمانہ یہ ہے کہ امام حسین جیسی ذات، امام صادق جیسی ذات یہ جملہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی، اگر ہمیں موقع ملتا ہے امام زمانہ کا تو پوری زندگی ان کے خدمت میں گزار دیتے۔ مقام و عظمت و شان امام زمانہ یہ ہے کہ جب کسی امام کے سامنے کوئی نام لینے والا امام کا نام لیتا ہے تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اور جب راوی متوجہ ہوتے ہیں کئی مرتبہ تکرار کرتے ہیں، کئی مرتبہ امام کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہنے والا یہ کہتا ہے مولا آپ بار بار قائم علیہ السلام کے نام پر کھڑے ہو رہے ہیں، تو امام جملتاً جواباً یہ جملہ کہتے اگر تم بار بار نام لیتے رہو گے میں یوں بار بار تعظیماً کھڑے ہوتا۔ یہ مقام و عظمت امام زمانہ ہے جو رسول خدا امام علی تمام انبیاء اولیاء اوصیاء کے آرزوؤں کا محور ہو۔ توجہ فرمائیے گا، جملہ دینا چاہتا ہوں، جو تمام انبیاء اولیاء اوصیاء کے آرزوؤں کا محور ہو، جو تمام اولیاء اوصیاء انبیاء چاہتے ہیں کہ جس کی زیارت کریں، جو تمام انبیاء اور اولیاء اوصیاء کے آرزوؤں کا محور ہو، وہ ذات اپنے محور جناب سیدہ کو قرار دے رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ سیدہ ناقابل فراموش ذات ہے۔ یہ کیوں توجہ دلائی جا رہی ہے کہ امام زمانہ کے فرما رہے ہیں وفی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ۔ کیوں سیدہ یہ جملہ کہہ رہی ہے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، مجھے پہچانو میں فاطمہ و ابی محمد، میرے باپ محمد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بتایا نہیں جا رہا ہے کہ فاطمہ ناقابل فراموش ذات ہے کہ جس کی شان میں پروردگار عالم کبھی آئے مباہلہ کے ذریعے اس کی شان کو بارز کرتا ہے، کبھی آئے تطہیر کے ذریعے اس کی شان کو بلند کرتا ہے، کبھی آئے حل عطا کے ذریعے سورہ حل عطا، سورہ انسان، سورہ دہر کے ذریعے
عظمت سیدہ کو بیان کرتا ہے، دنیا والوں کو بتانے کے لیے کہ توجہ فرمائیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کیا ہے، کہ فاطمہ الزہرا ام الکمالات، ام البرکات، ام الخیرات، ام العلوم ہے، ام الکتاب، یہ الفاظ ہیں سیدہ کے باقاعدہ۔ جتنی بھی خیر اور برکت نکلتی ہے، صادر ہوتی ہے، وہ جناب سیدہ سے۔ روایت یہاں تک امام صادق سے مروی ہے، مولا فرماتے ہیں کسی بھی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک محبت زہرا کا امتحان نہ لیا گیا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے کہ جن کے لیے پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، بخش دیا۔ اور یہ جو عطا کا معاملہ عین کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تفضل الہی ہے آپ پر۔ اور بزرگان یہ فرماتے ہیں جب رسول خدا قرآن کو لینا چاہتے تھے تو غار حرا کی طرف گئے، کم و بیش 40 دن آپ نے ریاضت اختیار کی، 40 دن ترک دنیا کیا، تو اللہ نے وحی کی صورت میں قرآن عطا کیا۔ اور جب اللہ نے فاطمہ دینا چاہی تب بھی یہی کہا کہ جائیے 40 دن ترک دنیا کیجیے، ریاضت کیجیے۔ وہ صامت قرآن تھا، یہ ناطق قرآن ہدیہ کیے جا رہے۔ جب ناطقی قرآن دیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی 40 دن تک کے دنیا، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ ملول ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں ان کی جدائی پر، ان کے فراق پر، مگر پروردگار عالم کے منشا اور پروردگار عالم کا مقصد اور پروردگار عالم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ذات آ رہی اس کی ذات کے آنے کے اہتمام کس انداز سے۔ کوئی ویسا شخص نابلد نہیں تھا حضرت سیدہ سے، کوئی بھی پہلو رسول خدا نے نہیں چھوڑا جس پہلو سے سیدہ کا تعارف نہ کروایا۔